اسلام ایک الہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرمایا۔ اسلام کا مطلب فرمانبرداری یا اطاعت اور امن ہے۔ ایک مسلمان وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے مکمل طور پر جھک جاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ اسلام کے بنیادی کلمات مندرجہ ذیل ہیں۔ توحید صرف اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر ایمان، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان جیسے قرآن، تورات، انجیل وغیرہ۔ فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت، قیامت اور جنت اور جہنم اور آخری حساب کتاب پر ایمان، تقدیر، نیکی اور بدی کی تقدیر پر ایمان۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، دن میں 5 بار روزہ، رمضان کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ، مال کا مخصوص حصہ غریبوں کو دینا، صحابہ استاد زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ کا حج کرنا۔ اسلامی نظام میں زندگی کا ہر شعبہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق منظم کرتا ہے، جو اس کی ہماری زندگی میں منتظر اہمیت ہے۔ روحانی سکون، تربیت الہی۔ اسلامی نظام میں اہمیت عبادت، اخلاق، اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سے قریب کرتا ہے، جس سے کرنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ عدل و انصاف قیام، اسلامی اصولوں کا مبنی نظام معاشرے میں عدل و انصاف قیام کرتا ہے، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، سب کو برابر حقوق دیے جاتے ہیں۔ اخلاقی تربیت، اسلامی نظام انسان کو سچائی اور دیانتداری، ہمدردی، صبر، برداشت جیسے اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے۔ بشرطِ ایمانداری، زکوٰۃ، صدقہ، حقوق العباد جیسے اصولوں معاشرتی تعصب کو کم کرتے ہیں اور غربا کی مدد کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ قانون اور نظم، اسلامی قانون شریعت جرم اور سزا ایک واضح نظام پیش کرتا ہے جو سماجی بگاڑ کو روکتا ہے۔ عدل، معاشرت، سود کی ممانعت، تجارت، دیانتداری اور دولت کی منصفانہ تقسیم اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ علم و تربیت، اسلام علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیتا ہے اور علم شعور کی بنیاد پر معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ عالمی نظام کی مضبوطی، اسلامی نظام میں خاندان کو بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے اور نکاح، طلاق، وراثت جیسے معاملات کو منظم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب معاشرہ ایک جاہلانہ دور سے، عصر حاضر سے گزر رہا تھا۔ اس دور میں عربوں کا رہن سہن مندرجہ خصوصیت کا عامل تھا۔ سماجی نظام، معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا، ہر قبیلے کی اپنی قیادت اور قانون تھا۔ عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا عام تھا، غلامی کا رواج تھا، غلاموں کے ساتھ پیار انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ عرب کی اکثریت مشرق تھی اور مکہ میں کعبہ میں 360 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے۔ کچھ لوگ یہودیت، عیسائیت اور زیشت مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ اقلیت میں تھے۔ دین ابراہیمی کے ایسے کلمات بنا دی گئی تھی۔ معاشی حالات، مکہ تجارتی مرکز تھا، قریش قبیلہ تجارتی قافلے کے ذریعے دولت حاصل کرتا تھا، سود خوری عام تھی، امیروں کا غریبوں پر ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ اخلاقی حالات، جھوٹ، چوری، قتل، شراب نوشی، گواہ بازی اور زنا عام تھے۔ عزت و غیرت کا معیار قبیلی نسل پر مبنی تھا، نہ کہ اخلاقی اقتدار پر۔ علم و ادب، تعلیم عام نہیں تھی، صرف چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ شاعری کو بہت اہمیت حاصل تھی اور شاعرہ اور قبیلوں کی عزت ناموس کا تقدیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد دنیا کے رہن سہن میں نمایاں تبدیلیاں ہوئیں، خصوصاً عرب معاشرے میں اسلامی سلطنت کے زیر اثر علاقوں میں بدلین نصاب میں تبدیلیوں کا فاصلہ پیش کیا جاتا ہے۔ سماجی نظام میں اصلاحات، عورت کا مقام بنانا، اسلام میں عورت کی وراثت، تعلیم، نکاح، طلاق، عقیدت کے قابل سے اسلام کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ غلامی میں کرنے غلام کا ظاہر کرنے کی تعبیر ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ برتری کا تصور، نسل، رنگ، زبان، تفسیر کی بنیاد پر تفرقہ کو ختم کیا گیا۔ سب انسان برابر ہے۔ معاشرے نظام، سود کی ممانعت، معاشرے میں استحصال کی روک تھام کے لیے سود کو حرام قرار دیا گیا۔ زکوٰۃ کا نظام، دولت کی مساوی تقسیم کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی جو غریبوں اور محتاجوں کی مدد کا ذریعہ بنی۔ معاشرتی اقدار، صاف ستھری زندگی، طہارت، صفائی، پاکیزگی کو اہمیت دی گئی۔ وضو، غسل، کپڑوں کی صفائی وغیرہ۔ خاندانی نظام مضبوط ہوا، والدین کے حقوق، بچوں کو تعلیم، بچوں کی پرورش اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تلقین کی گئی۔ تعلیم، علم کا فروغ کے ذریعے تعلیم کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ بعد ازاں مسلمانوں نے سائنس، طب، فلکیات، فلسفہ، ریاضی وغیرہ میں نمایاں خدمات انجام دی۔ قانون اور عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت نے خلفائے راشدین اور بعد کے حکمرانوں نے عدل کو حکمرانی کی بنیاد بنایا۔ قانون برقی بالادستی، اسلامی شریعت کے تحت ہر فرد کے سامنے قانون کے سامنے برابر ہے۔